وہ ہمیشہ سے عورتوں کا کاروبار کرتا تھا۔ میں کئی بار اس کے ذریعے سے ایسی خواتین کو خرید چکا تھا جن پر اپنی ہوس مٹائی جا سکے، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ آج وہ مسجد سے نکل رہا تھا اور سامنے ایک خاتون کھڑی تھی جس نے معصوم بچے کو اٹھا رکھا تھا اور اسے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو سر درد کا دم کر دو۔ اس انسان نے مسجد کے دروازے کے سامنے اپنے دونوں جوتے اتارے اور پیچھے رکھے، پھر آنکھیں بند کیں اور زبان سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں اس سحر میں ہی مبتلا رہا کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر پھر اس نے جو دم کرنا تھا وہ کر دیا۔ خاتون بچے کو لے کر اپنی راہ پر چل دی اور وہ اپنی راہ پر ہو لیا، تو میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ کر اسے ملا۔ وہ مجھے چہرے سے پہچانتا تھا۔ میں اس کا پرانا گاہک تھا، بلکہ میری عادت تھی کہ جب میں اپنا کام پورا کر لیتا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ رقم زیادہ ہی دیا کرتا تھا، جو کہ بطور ٹپ یا معاوضہ ہوتی۔ آسان الفاظ میں کہیں تو وہ اس بات کی رشوت ہوتی تھی کہ جب بھی اس کے پاس کوئی نئی اور خوبصورت لڑکی آئے تو وہ سب سے پہلے مجھے ہی اطلاع کرے۔ خیر، جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا، پھر مجھ پر ایک نظر ڈالی، مگر پھر بالکل انجان بن گیا۔ میں نے اس کو اپنا تعارف دینا چاہا تو اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا، مگر میں اس کی راہ کا مسافر نہیں رہا۔ میں تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ گناہ کی دنیا میں لذت ہے، لیکن وہ لذت قہر خدا کو دعوت دیتی ہے۔ تم ہدایت کی طرف لوٹ آؤ، تمہیں لذت اور سکون میں فرق کا پتہ چل جائے گا۔ جب تمہیں سکون ملے گا تم لذت کو بھول جاؤ گے، اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھا، اور پھر اس سے کہا کہ میں تمہاری بات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ جب میں نے کوشش کرنے کی بات کی تو وہ رک گیا، اور اس نے کہا تمہارا حق ہے کہ تم سوال پوچھو، اور میں سوال کا جواب ضرور دوں گا اور بالکل سچ دوں گا، لیکن پھر تمہیں بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا ہوگا۔ تمہیں بھی یہ کوشش ضرور کرنی ہوگی، تم گناہ کی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور پھر اپنا ایک سوال پوچھا کہ تم مسجد اور یہ بچے کو دم درود یہ سب کیا ہے؟ تم تو وہ شخص تھے جب اذان ہو رہی ہوتی تھی تب تک نشے کی حالت میں دھت پڑے ہوتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو۔ میرا سوال سن کر وہ شخص ایک بار پھر روحان سا ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر مجھے بتایا کہ ایک بار وہ ایک لڑکی کو خریدنے جا رہا تھا، نشے کی حالت میں تھا، اس کے پاس تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنی 2-3 سالہ بچی کو اٹھائے نہر کے اندر جھانک رہی ہے۔ وہ نہر کے پل پر چل رہی ہے، کبھی ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی ہے، کبھی دوسرے کونے سے پہلے کونے تک۔ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں اس خاتون کے قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ خاتون محض 23-24 سال کی ایک نوجوان لڑکی ہے، لیکن حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ بچی کو خوراک دینے کے لیے راشن خریدنے تک کے اس کے پاس پیسے نہیں، اور بچی ہے کہ بھوک سے بلک رہی تھی۔ خاتون اب کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہی ہے جہاں سے وہ بچی کو نہر میں پھینکے اور بعد میں خود بھی چھلانگ لگا دے، مگر زندہ نہ بچ پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بچی مر جائے اور وہ زندہ بچ جائے، یا وہ مر جائے یا اس کی بچی زندہ بچ جائے، مگر وہ جگہ کا انتخاب نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں نے خاتون کے منہ سے یہ بات سنی تو نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود میں لرزنے لگا۔
مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت خوف آیا۔ میں نے اپنی جیب میں موجود پیسے اس خاتون کے حوالے کر دیے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ، ان پیسوں سے اپنی بچی کے لیے خوراک کا بندوبست کر لو، جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر مجھ سے مل لینا۔ اس خاتون نے میرا شکریہ ادا کیا، مگر نہ تو میرا اتا پتہ معلوم کیا اور نہ ہی مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں بھی اس وقت نشے کی حالت میں تھا۔ مجھے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے خاتون سے نہ تو اس کا اتا پتہ پوچھا اور نہ ہی اسے اپنا کوئی ایڈریس دیا۔ وہ مجھے دوبارہ کیسے ملے گی؟ خیر، میں وہاں سے چلتا ہوا اپنی رہائش پر پہنچ گیا اور پھر سو گیا۔ سو کر اٹھا تو میرے دھندے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ مجھے بازار حسن میں پہنچنا تھا اور گاہکوں کو گھیر کر وہاں بیٹھی لڑکیوں تک لے جانا تھا۔ مگر جب میں گھر سے نکلا تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ 1.5-2 سالہ بچی سامنے کھڑی ہے۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو اس بچے نے میری انگلی پکڑی اور چل پڑی۔ وہ سیدھا مجھے مسجد لے گئی۔ مسجد میں جا کر باقاعدہ بچی نے میرے ساتھ بات کی، مجھے وضو کرنے کا کہا۔ میں وضو کرنے لگا اور پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے عرصے بعد میں وضو کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بچی باہر والے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وضو کرتے ہوئے بول نہیں پایا۔ میں نے اپنا وضو مکمل کر کے اس بچی کو ڈھونڈا، مجھے وہ نظر نہیں آئی، مگر تب تک میں وضو کر چکا تھا تو میں نے سوچا کہ نماز پڑھ کر ہی نکلوں گا۔ میں نے نماز ادا کی، پھر وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ گیا جہاں اسلام کے کچھ فضائل پر بات ہو رہی تھی اور وہ سب کچھ انتہائی توجہ سے سنتا رہا۔ اس کے بعد سب لوگ گھروں کو جانے لگے مگر میں وہاں بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ بچی واپس آئے گی۔ مجھے انتظار کرتے کرتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ میرا وضو برقرار تھا۔ میں نے اسی وضو سے نماز عشاء ادا کی اور اپنے کام پر جانے کے بجائے اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں رات سوتے وقت تک یہی سوچتا رہا کہ وہ بچی کون تھی، مجھ تک کیسے پہنچی، وہ مجھے مسجد تک کیوں لے کر گئی اور پھر وہ کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ مگر صبح عین فجر کی اذانوں کے وقت مجھے اس بچی نے جگایا، میرے بستر سے جگایا۔ میں اس بچی کو باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے چھوا اور اس نے مجھے نماز پڑھنے کا کہا، اتنی معصومیت سے کہا کہ میں اس کی بات کو ٹال ہی نہیں سکا۔ میں اس کے کہنے پر اٹھا، وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ میں نے نماز ادا کی، اس کے بعد تھوڑی دیر تلاوت قرآن پاک کی، پھر وہیں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکلا تو گھر واپس آیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری طرف بازار حسن کی طرف سے پیغام آیا ہوا تھا۔ ایک شخص میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میری خیریت معلوم کرنے آیا ہے۔ میں 2 دن سے وہاں نہیں گیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے گھر میں کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں چند دن اور نہ آ سکوں، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ اس شخص کو فارغ کرنے کے بعد میں گھر میں داخل ہوا، ناشتہ کیا اور پھر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی میں سو گیا۔ اور پھر جب اٹھا تو نماز ظہر کا وقت تقریباً گزر چکا تھا، نماز عصر کا وقت قریب تھا۔ میں اٹھا، میں نے تیاری کی کہ اپنے دھندے پر جاؤں گا۔ میں بالکل مکمل تیار تھا، لیکن جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا اور گلی کا پہلا ہی موڑ مڑا تو سامنے وہی بچی کھڑی تھی۔ اس نے بالکل ایسے ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد تک لے گئی۔ وہ سارے راہ مجھ سے پوچھتی رہی کہ میں نماز کے لیے اٹھا کیوں نہیں ہوں، اور میں اسے سمجھاتا رہا کہ تم مجھے اٹھانے نہیں آئی تو میری آنکھ ہی نہیں کھلی، اور اس بچی کی باقاعدہ گفتگو ہوتی رہی، سوال جواب ہوتے رہے۔ وہ میرے ساتھ مسجد تک گئی، پھر اس نے مجھے کہا کہ جا کر وضو کر لو اور نماز پڑھ لو، تو میں وضو کرنے لگا اور پھر نماز ادا کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا اپنے پرانے دھندے پر جانے کو دل ہی نہیں کیا۔ میں وہیں بیٹھ کر تلاوت کرتا رہا اور پھر تھوڑی دیر قرآن پاک کا ترجمہ مختلف جگہ سے پڑھتا رہا۔
پھر کچھ واقعات کی تفسیر بھی پڑھنے لگا، یہاں تک کہ اسی دوران مغرب ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد کل والے معمول کے مطابق میں نے درس سنا اور تھوڑی دیر ذکر اذکار کرنے کے بعد میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے روٹی کھائی۔ میرے گھر والے میرے اس معمول سے حیران تھے، مگر جب عشاء کا وقت ہوا تو میرے دل میں یہ وہم آیا کہ کہیں وہ بچی میرے انتظار میں کھڑی نہ ہو۔ میں گھر سے نکلا اور اس بچی کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد تک چلا گیا۔ جب میں مسجد کے دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے وہ بچی تھوڑی دور کھڑی نظر آ گئی، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور ہاتھ ہلا رہی تھی، مگر حیران کن طور پر میں اس بچی کے بجائے دوسری طرف جانے لگا اور مسجد کے اندر داخل ہوا اور وضو کرنے لگا اور اپنی نماز عشاء ادا کی۔ اب یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ اگر تو میں وقت پر نماز کے لیے نکل جاتا تو ٹھیک ہوتا، نہیں تو وہ بچی باقاعدہ آتی ہے، مجھے اٹھا کر لے جاتی ہے، مگر آج تک میرا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ میں اس بچی کا پیچھا کروں کہ یہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ یہ ایک معصوم بچی ہے اور وہ بچی بالکل ویسی ہی بچی تھی جس بچی کو اس کی ماں نہر میں پھینکنے والی تھی۔ اب بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہی تھی۔ میں کسی کو دھوکہ دینے لگتا، کسی کا حق کھانے لگتا یا کسی کو غلط مشورہ دینے لگتا تو بھی وہ بچی مجھے منع کرتی ہے اور میں اسے برے عمل سے باز رہتا ہوں۔ یہاں تک کہ میں کوئی بھی برائی کرنے لگتا تو وہ میرے سامنے اس بچی کا چہرہ آ جاتا اور میں نہیں کر پاتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخش دی۔ میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ میں نے تمام برے اعمال چھوڑ دیے ہیں۔ مجھے میرے پرانے دوستوں نے بہت بار پرانی راہوں پر چلنے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اپنی محنت مزدوری کر کے کما لینا چاہتا ہوں، اپنی 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا ہوں اور میرا اللہ میرے رزق میں اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ میرے سارے گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ عزت بخشی ہے۔ آج میرے حالات تمہارے سامنے ہیں کہ ایک خاتون اپنی بچی کو دم کروانے میرے پاس لے آئی ہے۔ اگر تم کسی شخص کو میرے ماضی کے بارے میں بتاؤ اور میرا حال بتاؤ تو کیا وہ یقین کرے گا؟ کیا تم خود مجھے دیکھ کر یقین کر پائے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود پر بھی یقین نہیں آتا، مگر یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ آج بھی اگر میں کوئی غلط قدم اٹھانے لگتا ہوں، یہاں تک کہ اگر میری نماز کا وقت جا رہا ہو تو مجھے وہ بچی ہاتھ سے پکڑ کر مسجد تک لے جاتی ہے، مگر میں آج بھی اس بچی کا پیچھا نہیں کر پاتا، اس سے پوچھ نہیں پاتا کہ تم کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاتی ہو۔ ہاں، البتہ اس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں اب گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ پہلے میں کوشش کرتا تھا تو وہ بچی مجھے منع کرنے کے لیے آ جاتی تھی، مگر اب میں کوشش بھی نہیں کرتا۔ اب ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ میں اس بچی سے نہیں ملا، مگر ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ میری نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ میں نے کوئی ایسا بڑا گناہ بھی نہیں کیا، میں نے کسی کو جان بوجھ کر دھوکہ نہیں دیا، میں برائی کی راہ پر نہیں چلا۔ میرے اللہ نے مجھے ہدایت بخش دی ہے۔ اب یہاں میں اس کو دلال نہیں کہہ سکتا۔ وہ انسان جس قدر بدل چکا تھا اتنا بدل جانا ممکن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اس کا مقام بہت بلند ہو چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے عہد کیا تھا کہ میں خود کو بدلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں شاید تمہارے جتنا تو نہیں بدل سکوں، لیکن میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں کبھی پلٹ کر برائی کی اس اڈے پر نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ جب تم اچھائی کی طرف چلنے کی کوشش کرو گے اور اچھائی کی جانب ایک قدم بڑھاؤ گے تو تمہارا اللہ تمہارے لیے اتنے وسیلے پیدا کر دے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر میں نے اس بات کو آزمایا ہے کہ میں نے برائی کو چھوڑنے کے لیے اچھائی کی طرف قدم بڑھایا تو اس میں رکاوٹیں بہت آئیں،
مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنے ہی وسیلے بھی پیدا کر دیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ سچی کہانی، سبق آموز کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اس کہانی کو سن کر ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔